جواب میں اس لڑکی نے تالی بجا کر داد دی، واہ بھئی واہ، میرے شوہر کو کھانے پر بلاتی ہو، رات تک گھر میں دیر رکھتی ہو اور مجھے پہچانتی تک نہیں؟ فیضان کی بیوی ہوں میں۔ پتہ نہیں کیا جادو کیا ہے تم نے کہ اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر تمہارے پاس دوڑا دوڑ کر آتا ہے۔ اقرا نے اپنا غصہ بامشکل ضبط کیا، اس کا دل چاہ رہا تھا اس کا منہ نوچ لے۔ اپنی بکواس بند کرو جاہل عورت، وہ میرے بھائی جیسے ہیں۔ حیرانگی کی تو بات یہ ہے کہ فیضان بھائی جیسے شریف اور سلجھے ہوئے انسان نے تم جیسی جاہل اور بدزبان عورت سے شادی کیسے کر لی؟ رابعہ نے اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے طنز اور ہنس کر کہا، ہاں میں اور میری بہن جاہل ہی تو ہیں، تبھی تو تمہارے جیسی پڑھی لکھی اور مکار عورتیں ہمارے شوہروں کو مٹھی میں لے لیتی ہیں۔ معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ اردو ناولز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناولز پڑھنے والوں کے لیے بہترین کلیکشن پلے لسٹ میں تمام اقساط کے ساتھ موجود ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ہم تمہاری طرح عاشق کو بھائی بھائی کہہ کر زمانے کے سامنے پاکیزہ ہونے کا ڈرامہ نہیں کرتی، اس لیے جاہل ہیں ہم۔ اقرا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے سخت لہجے میں اسے کہا، چلی جاؤں یہاں سے، بہت بکواس کر لی تم نے۔ آئندہ اگر میرے شوہر کو گھر بلایا تو سارے محلے کے سامنے تمہاری کتوں والی کروں گی۔ وہ دھمکی دیتی ہوئی چلی گئی۔ اقرا دروازہ بند کر کے اندر آئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کوئی نہیں تھا جس کو اپنا حال دل سناتی۔ حمزہ کی یاد شدت سے آئی۔ اس کے پیٹ میں ہلکا سا درد تھا، یوں لگا جیسے اس کی بیٹی بھی اس کے دکھ میں شریک ہے۔ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر وہ بلک بلک کر روئی۔ جب کوئی چپ کرانے والا نہیں تھا اس لیے جی بھر کر رو لی۔ شام کو فیضان آیا تو دروازہ کھول کر وہیں کھڑی ہو گئی۔ فیضان نے حال احوال پوچھنے کے بعد ہاتھ میں پکڑے ہوئے شاپر اس کی طرف بڑھا کر کہا، یہ کچھ سبزیاں ہیں اور پھل ہیں۔ اقرا نے منہ دوسری طرف موڑ لیا، یہ میں نہیں رکھ سکتی، ان پر صرف آپ کی بیوی کا حق ہے۔ بھائی پلیز آپ یہاں نہیں آیا کریں۔ فیضان نے پریشانی سے پوچھا، کیوں بھابھی؟ آج آپ نے مجھے اندر آنے کا بھی نہیں کہا، سب خیریت تو ہے نا؟ اقرا نے دکھی لہجے میں بتایا، آپ کی بیوی آئی تھی آج، پتہ نہیں کس بات کا غصہ تھا اسے، میرے اور آپ کے درمیان ناجائز تعلقات کا الزام لگایا ہے اس نے۔ فیضان نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور شرمندگی سے سر جھکایا۔ میں اس کی طرف سے معافی چاہتا ہوں بھابھی، میں بتا نہیں سکتا کہ اس قدر شرمندہ ہوں، بات کروں گا اس سے، وہ آ کر آپ سے معافی مانگ لے گی۔ اقرا نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، آپ معافی منگوائیں گے تو الٹا وہ اور نفرت کرنے لگے گی مجھ سے، اس سب سے کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیں پلیز۔ دروازہ اس کے منہ پر بند کر کے وہ اندر چلی گئی۔ رات کو بستر پر لیٹی اور وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی، باہر سے اس لڑکی کے رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ اس کے دماغ میں رابعہ کی باتوں نے طوفان مچا رکھا تھا، اس کے سامنے اس لڑکی کی آواز مدھم پڑ رہی تھی۔ اگلی صبح وہ زین کو اسکول چھوڑنے گئی تو اس کی ملاقات ایک بہت باتونی عورت سے ہوئی تھی، وہ بھی اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے آئی تھی۔ اقرا نے باتوں باتوں میں اس سے کسی عامل کا پوچھا تو اس عورت نے بتایا کہ ایک بابا کو جانتی ہے۔ اقرا نے اس پر ایڈریس لیا اور بابا سے ملنے پہنچ گئی۔ بابا نے مسئلہ پوچھا تو اقرا نے سہمے ہوئے لہجے میں بتایا کہ اسے گھر میں کسی لڑکی کی لاش نظر آتی ہے۔ چند لمحے خاموش رہ کر بابا نے کہا، میرے علم کے مطابق اس گھر پر کسی بدروح کا سایہ ہے، تم وہ گھر چھوڑ دو۔ اقرا کی آنکھوں میں بے بسی سے آنسو آ گئے۔ بابا میرا اس گھر کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میرے شوہر جیل میں ہیں۔ جیسے ہی وہ رہا ہوں گے نئے گھر کا بندوبست کر لیں گے، میں چاہتی ہوں آپ اس روح کو تب تک قید کر دیں۔ بابا نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، تم اکیلی ہی رہتی ہو گھر میں؟ نہیں، میرا بیٹا بھی ہے 6 سال کا، اقرا نے بتایا۔ بابا کی آنکھیں بند کر لیں اور بولنے لگے، بہت خطرناک بدروح ہے وہ، تمہیں اور تمہارے بیٹے کو بہت جلد مار دے گی۔ اقرا نے تڑپ کر کہا، بابا پلیز کچھ کریں، اس کے شر سے ہمیں بچا لیں۔ ٹھیک ہے، تم اب میری پناہ میں ہو، بے فکر رہو جاؤ، میں اس بدروح کو جلا کر ختم کر دوں گا، اس کے لیے تمہیں تمہارے گھر میں عمل کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ تمہیں اور تمہارے بیٹے کو کوئی نقصان پہنچائے، میں آج رات ہی تمہارے گھر آ کر اسے ختم کر دوں گا۔ اقرا نے اپنا ایڈریس دیا اور شکریہ ادا کرتے ہوئے گھر چلی گئی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ بابا کی نیت میں فتور ہے، وہ عاقل ہو کر بھی بابا کی باتوں میں آ گئی۔
سر شام ہی بابا گھر پہنچ گئے۔ اقرا نے احتراماً ان کا استقبال کیا۔ بابا نے اسے کہا کہ زین کو الگ کمرے میں بند کر دو تاکہ اسے بدروح کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر اس نے وہ کمرہ دکھایا جہاں اقرا کو وہ لڑکی بیٹھ کر روتی نظر آتی تھی۔ وہ اسے اس کمرے میں لے گئیں اور تفصیل سے اس لڑکی کا حلیہ بتانے لگی۔ بابا نے اپنے گلے سے موتی مالا اور قمیض اتار کر پھینکی اور اسے لالچی نظروں سے دیکھنے لگے۔ اقرا نے اسے اس طرح خود کو دیکھتے پایا تو اس کی نیت کو سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ بابا کو اپنی طرف قدم بڑھاتا دیکھ کر وہ پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار سے جا لگی اور کانپتی زبان میں کہا، بابا رک جائیں، ایسا مت کریں، آپ کو اللہ کا واسطہ۔ بابا اپنی سرخ آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑے قریب آیا اور اس کے دونوں بازو مضبوطی سے جکڑ لیے۔ وہ شور کرنے لگی مگر وہاں کوئی اس کی آواز سننے والا نہیں تھا۔ وہ بے بس ہو چکی تھی، آنسو آنکھوں سے نکل کر گالوں پر بہنے لگے۔ اسی لمحے کسی نے بابا کو پیچھے سے پکڑ کر اقرا سے دور کیا۔ کہانی ابھی جاری ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا پلیز۔